ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا اور بندگی کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ بھی یتیموں کے ساتھ بھی مسکینوں کے ساتھ بھی اور رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ بھی اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ بھی اور اپنے پہلو کے ساتھی رفیق سفر یا رفیق زندگی کے ساتھ بھی اور مسافروں کے ساتھ بھی اور اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ. بے شک اللہ
شیخی بگاڑنے والے اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کریم نے جس ضابطے کا ہمیں پابند بنایا ہے اور جس پابندی کے ساتھ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ ضابطہ صرف عبادات کا ضابطہ نہیں ہے، وہ چند ریچولز کا ضابطہ نہیں ہے، بلکہ وہ ساری زندگی کا ضابطہ ہے۔ اس میں سیاست بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، اور اس میں معیشت بھی ہے، ساری زندگی انفرادیت بھی ہے، اور اس میں اجتماعیت بھی ہے۔ تو جس آیت پر ہم گزشتہ چند جمعات سے گفتگو کرنے اور اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ آیت حقوق العباد کی جامع آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 36۔ یہ حقوق العباد کی جامع آیت ہے، اور میں نے گزشتہ جو میں عرض کیا تھا کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ معنویت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں، یا مقصدیت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ جو اللہ کے حقوق ہیں وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، اور جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لہذا مقصد کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ کوئی شخص اگر نماز پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں گا، روزے رکھ لوں گا، اللہ کے حقوق ادا کر لوں گا، تو حقوق العباد کی خیر ہے، تو وہ بھی درست دین پر عمل نہیں کر رہا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں چونکہ حقوق العباد ادا کرتا ہوں، میں چونکہ بندوں کے حقوق ادا کرتا ہوں، میں چونکہ خدمت کرتا ہوں، لہذا کوئی حرج نہیں ہے، میں نماز نہ بھی پڑھوں تو کام چل سکتا ہے، جمعہ نہ بھی پڑھوں تو کام چل سکتا ہے، تو اس کا بھی تصور دین درست نہیں۔ میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اسلام ایک مکمل پیکیج ہے، اس کو سارے کے سارے پیکیج کو یا لے لینا ہے یا اس کو چھوڑ دینا، یعنی پیکیج کے یعنی اس میں سے کوئی ایک چیز چھوڑ دینا اپنی مرضی سے اور کوئی چیز لے لینا، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ کوئی شخص اگر دین قبول نہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی۔ جس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، اور جس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ مجھے جہنم مل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کو اسلام کہتا ہے لا اکراہ فی الدین۔ اس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے کہ وہ لازماً ادھر ہے، وہ نہیں آنا چاہتا نہ، وہ جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے گزار لے، لیکن پھر وہ اس عذاب کے لیے تیار رہے جو عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ اور جس نے اللہ سے، جس کو آخرت پر یقین ہے اور وہ یہ طے کرتا ہے کہ میں نے اللہ سے اجر لینا ہے، میں نے اللہ کے عذابوں سے بچنا ہے، تو اس کو پھر اللہ کی مرضی کے سارے احکام بیک وقت پورے کرنے پڑیں، پورا پیکج، اس میں پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، یعنی جزوی طور پر، میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، جزوی مسلمان اللہ کو پسند نہیں، تھوڑی سی اپنی مرضی کر لی، تھوڑا سا اللہ کی مرضی کر لی، کسی بات پر سنت پہ عمل کر لیا، کسی بات پر اپنی مرضی کر لی، یہ جو کچھ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ جو جزوی مسلمان ہے اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اللہ کو وہ مسلمان پسند ہے جو مکمل اللہ کا ہو، اور اس نے یہ طے کر لیا ہو کہ میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی رضامندی حاصل کرنی ہے، اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہر وقت اس کو یہ فکر، اگر وہ ایک حرکت، ایک گناہ چھوٹے سے چھوٹا روز کرتا چاہے وہ چھوٹا گناہ سمجھو، اللہ اکبر، آپ نے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کی تقسیم تو سنی ہوگی،
تو جو چھوٹا گناہ ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو باجماعت نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور صغیرہ گناہ ایک جمعہ پڑھنے سے اگلے جمعہ پڑھنے کے درمیان اگر انسان جمعہ پڑھتا ہے اور اگلا جمعہ پڑھتا ہے، درمیان میں آنے والے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن ایک شخص روزانہ کرتا ہے گناہ چاہے چھوٹا، ڈھٹائی اتنی ہے کہ اس کو اللہ کی شرم ہی نہیں، وہ روزانہ گناہ کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ گناہ ہے، یہ سوچ کر کرتا ہے چھوٹا ہی گناہ ہے، ساری دنیا کر رہی ہے، میں کر رہا ہوں، کیا فرق؟ روزانہ کر، روزانہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو چھوٹا گناہ ہے جس کے اوپر اصرار، قرآن کہتا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ پھر گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرتے، گناہ کو آگے بار بار اس کو نہیں کرتے. اس لیے کتاب و سنت سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو شخص چھوٹے گناہ پر بھی اصرار کرتا ہے اس کا وہ چھوٹا گناہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. وہ صغیرہ ہوتا ہے، اس کو معاف ہو جانا چاہیے. جو اللہ نے نماز کا تطہیر کا نظام بنایا ہے، جو اللہ نے جمعے کا تطہیر کا نظام بنایا ہے، رمضان سے رمضان تک تطہیر کا نظام بنایا ہے، تو چھوٹے گناہ تو معاف ہو جانے چاہیے. لیکن جو شخص اصرار کرتا ہے صغیرہ گناہ پر اور پوری ڈٹائی کے ساتھ روز کرتا ہے، وہ گناہ پھر کبیرہ ہو جاتا ہے، وہ پھر توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. اور پھر وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے، جتنے مرضی روزے رکھتا رہے، وہ توبہ کے بغیر صغیرہ گناہ معاف ہوتا ہے. اور صغیرہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اور کبیرہ ہو کے وہ انسان سمجھتا ہے وہ چھوٹا گناہ کر. یہ نظام ہے اللہ نے بنایا. لہذا پورے کا پورا پیکج اس طرح قبول کر لینا کہ اللہ جو تو ہم سے چاہتا ہے اب تیرے سامنے حاضر ہے. زندگی تو نے عطا کی، زندگی تیرے لیے حاضر ہے. وقت تو نے عطا کیا، اللہ وقت تیرے لیے حاضر ہے. اولاد تو نے عطا کی، اللہ اولاد تیرے لیے حاضر ہے. مال تو نے عطا کیا، صلاحیتیں تو نے عطا کی، سارا کچھ تیرے لیے حاضر ہے. ہاں کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا. غلطی تو ہر شخص سے ہوتی ہے. اللہ اکبر. ہر جو آدم کی اولاد ہے ساری کی ساری اس سے غلطی ہو. کل بنی آدم خطا. غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے اور غلطی اللہ معاف کر دیتا ہے. اور جس پہ اوپر انسان اصرار کر رہا ہو، بار بار کر رہا ہو، وہ غلطی نہیں ہوتی، وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. اللہ. لہذا اس نظام میں جہاں کمپلیٹ پیکج ہے، مکمل دین، ایک مکمل، ایک کامل اور ایک پیکج ہے، اس میں سے کوئی چیز انسان اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز نہیں کر سکتا. جس میں نہیں آنا اسلام میں وہ نہ آئے، لیکن جو آ گیا اس کو پھر سارے کا سارا اسلام قبول کرنا پڑے. وہ اپنی مرضی سے اس میں سے چناؤ نہیں کر سکتا کہ یہ میں کر لوں گا اور یہ میں نہیں کرتا. اس کو سارا کچھ کرنا. اللہ اکبر. اور اس سارا کچھ کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حقوق اللہ، حقوق العباد معنویت مقصدیت کے اعتبار سے ایک ہے، دونوں کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، لیکن بنیاد اس کی توحید ہے. معاشرے میں حقوق العباد قائم ہو سکتے ہی نہیں جب تک لوگ توحید کو نہ مانتے. عباد عبد سے ہے، عبد کی جمع ہے عباد. اور جو بندوں کے حقوق ہیں، جو بندہ سمجھے گا اپنے آپ کو، اس کے حقوق ہوں گے نا. حقوق العباد اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، جس کا تعلق عبد اور معبود کا تعلق بنتا ہے، ایک الہامی روایت کے ساتھ جڑا ہے، پھر جا کے حقوق العباد بنتے ہیں. اور اسی سے وہ فرق واضح ہوتا ہے جو میں نے پچھلے جمعے عرض کر دیا تھا. ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. جو میں نے پچھلے جمعے عرض کر دیا تھا کہ جو بنیادی حقوق انسانی ہے اور بنیادی انسانی حقوق اور اسلام کے لیے ہوئے حقوق العباد کا یہیں سے فرق پڑتا ہے. لہذا وہ ایک جیسے نہیں. بنیادی انسانی حقوق کی بنیاد اور ہے اور حقوق العباد کی بنیاد اور ہے. وہ انسانوں کے بنائے ہوئے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچائے ہوئے. اس کی بنیاد مساوات، جو ایک غیر فطری بات ہے
اور اس کی مساوات عدل، اس کی بنیاد عدل کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دیجیے۔ لہذا دونوں قسم کے جو حقوق ہیں وہ ایک دوسرے سے فرق ہیں، اس لیے حقوق انسانی یا حقوق العباد کی جو جامع آیت ہے اس کا آغاز وَاعْبُدُوا اللَّهَ سے ہو رہا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ جہاں تمہارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، جہاں تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے، جہاں تم اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہو، تو تمہیں کبھی حقوق العباد کی سمجھ نہیں آ سکتی، تمہیں یہ فرق بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ حقوق العباد اور حقوق بنیادی حقوق انسانی میں فرق کیا ہے، یہ بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک تم اللہ کے ساتھ اپنا بندگی کا تعلق بنا کے اور ہر قسم کے شرک سے بچ کر تم معاشرہ قائم نہ کرو۔ اس معاشرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کی بنیاد توحید پر نہ ہو۔ معاشرہ مثالی معاشرہ ہوتا ہی وہ ہے جس کی بنیاد توحید پر۔ لہذا اللہ کا حق سب سے پہلا حق اللہ کا، اور جب اللہ کا حق ادا کرنا ہے تو ہمیں کس نے بتایا کہ اللہ کا حق کیسے ادا کرنا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنی ہے کس نے بتایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا تعارف بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مبعوث نہ فرماتا تو ہمیں تو یہ بھی نہ پتا ہوتا اللہ کیا ہے۔ اللہ کا تعارف بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا، اس لیے اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ جب اللہ نے رسول مبعوث کیا تو اتنا بڑا احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حقوق العباد یا حقوق اللہ کا ضابطہ نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی بنیاد، تعارف، معرفت، عقیدہ، عمل سب کچھ سمجھایا، اور پھر اس کو عملی طور پر انفرادی اور اجتماعی جو تقاضے ہیں وہ بھی بتائے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہمیں کچھ نہ پتا ہوتا کہ اللہ کیا ہے، ہمیں یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ حقوق اللہ کیا ہے، ہمیں یہ بھی نہ پتا ہوتا اللہ کن باتوں میں راضی ہے اور کن باتوں میں ناراض۔ لہذا مبعوث کر کے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں اللہ کا رسول دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے سے چار۔ ساری شریعت کا مدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا انسان پر جو پہلا حق عائد ہوتا ہے وہ اللہ کا حق ہے، اور جب ہم کہتے ہیں اللہ کا حق ہے سب سے پہلا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ان کا حق اس میں شامل ہے، اس لیے کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی دی اور مبعوث فرمائی۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد دھرتی پہ سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ اللہ، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میری بیوی یوں کہتی ہے، میرے والد صاحب یوں کہتے ہیں، مجھے کس کی بات ماننی؟ جب میری بیوی اور میری ماں کے اندر جھگڑا، کون سی جگہ ہے اور کون سا گھر ہے جہاں ساس اور بہو کا جھگڑا نہ ہو؟ تو بندہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے۔ پہلے سال دو سال زندگی کے شادی کے بعد اس کے گزر جاتے ہیں اس میں بیلنس کرنا ہے، وہ بیلنس کرتا ہے، وہ ماں کی بھی بات ماننا چاہتا ہے، بیوی کی بات بھی ماننا چاہتا ہے، لیکن اس کو پتہ چلتا ہے کہ بات ایک ہی کی ماننے سے معاملہ چلے گا، دو کی بات ماننے سے معاملہ چلتا نہیں۔ لہذا وہ ایک سال دو سال کوشش کرتے 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 بالآخر فیصلہ کرتا ہے کہ ماں نے تو فوت ہو جانا ہے، وہ چند دن ہے، بیوی کے ساتھ میری زندگی گزارنی ہے، باقی معاملات بیوی کے ساتھ ہی چلائیں۔ کم و بیش ہر ایک کا یہی معاملہ، اس کو یہ نہیں پتا اللہ اکبر بیویاں اور آ جائیں گی، ماں باپ اور نہیں آئیں گے، شماریاتی انداز سے ہی شمار کر لے، اویلیبلٹی اور دستیابی کے انداز سے ہی کر لے، اس کو اللہ کا قرآن نہیں سمجھ آتا نہ آئے، اس کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سمجھ آتی تو کم از کم حساب ہی لگا لے کہ ماں باپ دوبارہ نہیں ملنے، بیوی تو یہ فوت ہو گئی تو بھی اور مل جائے گی، اور بیوی اگر یہ چھوڑ کے چلی گئی تو بھی اور مل جائے گی،
ماں باپ دوبارہ نہیں ملنے، اس حساب سے ہی کر لے کہ کس کا حق زیادہ ہے۔ اللہ، میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، مجھے یاد، میرا ایک دوست زمیندارہ کرتا ہے، اور زمیندار جو ہوتے ہیں ان کے ڈیروں پر ملازمین بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، چھوٹے لوگ جو بالکل کام کاج کرنے والے، تو ان کے سسرال بھی ادھر ہی کہیں ہوتے ہیں، ان کے میکے بھی ادھر ہی کہیں ہوتے ہیں، ان کی ساری زندگی اسی میں گزری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپس میں لڑائی ہوئی ایک گھر کی دوسرے کے ساتھ، تو جو خاتون تھی اس کے شوہر کی اور اس کے بھائی کی لڑائی تھی آپس میں، تو وہ خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر آ گئی، تھا ادھر ہی ڈیرے پہ ہی، اس نے وہ گھر چھوڑا ادھر آ گئی۔ اس نے کہا بھائی اور شوہر کی لڑائی ہے تو میں تو بھائی کے ساتھ ہوں گی۔ تو اب کتنا عجیب لگتا ہے کہ کوئی خاتون ہو بڑی عمر کی، جو بال بچے دار ہو، دوتے پوتوں والی ہو، اور وہ شوہر اور بھائی کی لڑائی میں شوہر کو چھوڑ کر بھائی کے پاس آ جائے، کتنا برا لگتا ہے۔ تو وہ میرے دوست کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا خاتون کو کہ تیری یہ عمر ہے کہ تو روٹ کے اپنے میکے میں آ گئی ہے، بھائی کے پاس آ گئی ہے، تیری کوئی عمر ہے، تو نے یہ کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ اور میرے دوست کہتے ہیں اس نے مجھے آگے سے بتایا، اس نے کہا ویخ میاں جی عام طور پہ ذمہ داروں کو جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں میاں کہتے ہیں میاں گل سن، قسم تو میں ہور لے لی سن، نہ میرے ماں پیو دوبارہ دنیا تے آون تے نہ میرا کوئی پرا دوبارہ آوے، بھائی دوبارہ نہیں ملنا، شوہر تو مجھے اور مل جائے گا۔ اب یہ وہ وزڈم ہے، یہ فوک وزڈم ہے، یہ وہ عام دانش ہے جو ہر شخص کو، ہر دانشمند کو سمجھ آتی ہے کہ جو نہیں ملنا اس کو مقدم رکھنا چاہیے اس پر جو مل جانا ہے، یہ عام دانش۔ لہذا جو والدین ہیں وہ تو دوبارہ نہیں ملنے ہیں، تو اگر بیوی کے ساتھ ماں کا جھگڑا ہو گیا تو بندے کو بیلنس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے بیلنس کرنے کی؟ ہاں کسی مقام پر بیوی سے زیادتی ہو رہی ہو تو ضرور بات کرے، اس کو اوپر زیادتی نہ ہونے دے، لیکن اگر صرف چخ ہے، صرف وہ باتوں کی لڑائی ہے، تو بھائی یہ سوچنے کی بات ہی نہیں ہے کہ آپ نے کس کا حق مقدم رکھنا ہے، وہ آپ نے ماں باپ کا حق مقدم رکھنا۔ اس دھرتی پر ماں باپ کے حق سے بڑا کسی کا حق نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد۔ اور والدین کو اللہ نے اس قدر اہمیت دی ہے کہ قرآن میں اپنی بندگی کے بعد والدین وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ساتھ والدین کے ساتھ احسان۔ لہذا مجھے اور آپ کو ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس معاشرے کے اندر اللہ کی بندگی ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوتا ہے، وہاں پہ سب سے مقدم والدین ہوتے ہیں، اور جو والدین کا نہیں ہے نا وہ کسی کا بھی نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ان کے بعض اقوال بڑے شاندار، تو یہاں 3 باتیں انہوں نے کہیں، اس میں سے آخری بات یہ فرمائی کہ وَلَا تَصِلَنَّ عَاقًا، کبھی بھی ماں باپ کے نافرمان کو اپنا دوست نہ بنانا۔ وَلَا تَصِلَنَّ عَاقًا، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کو کبھی دوست نہ بنانا، اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَن يَصِلَكَ وَقَدْ قَطَعَ أَبَاهُ، جو ماں باپ کا نہیں بنا وہ تیرا کیسے بن سکتا ہے؟ لہذا کوئی کسی کا با وفا دوست نہیں ہو سکتا
جو ماں باپ کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا وہ کسی کا ماں وفا کیسے دوست ہو سکتا ہے؟ چاہے بیوی سمجھ رہی ہو نا کہ میرا ہے، تو جس نے والدین کے احسانات کو بھلا دیا ہو وہ بیوی کے احسانات کو کسی بھی وقت لات مار سکتا ہے، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جس نے ماں باپ کے احسانات بھلا دیے ہو، اللہ، لہذا پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا۔ کوئی کلیش ہو، کوئی معاملہ ہو تو پہلا حق والدین کا، بات ختم۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند فرامین جو والدین کے لیے، سبحان اللہ۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اور دوسری حدیث میں الفاظ ہیں رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اصول یہ ہے کہ جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزار رہے ہو نا، تو ماں باپ جس سے راضی ہو گئے اس سے اللہ راضی ہو گیا۔ رضا الرب فی رضا الوالدین، ایک میں نے عرض کیا پہلی حدیث میں، جس نے باپ کو راضی کر لیا اس سے اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ کی رضا باپ کی رضامندی میں شامل ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں شامل ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالدین، کہ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی، جس سے والدین خوش ہو گئے اس سے اللہ خوش ہو گئے، اور جس سے والدین ناراض ہو گئے اللہ ناراض ہو گیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ والدین کسی وقت آپ کو کسی ایسی بات میں راضی ہو رہے ہو جو اللہ کی بندگی کے خلاف ہو، ایسی بات ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں والدین شرک کا حکم دے نا، شرک کا، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ والدین تمہیں کہیں کہ شرک کرنا ہے، والدین مشرک ہو، اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی؟ ہمارے جاننے والے ہیں، وہ والد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے یا ان کو ملتے بہت کم ہے، والد انتظار کرتا رہتا ہے وہ نہیں ملتے۔ تو میں نے ایک دن پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے وہ دوسرے مسلک کا ہے، اس کا مسلک دوسرا، بیڑا تر جائے۔ اس یہ مسلک کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ شرک کا حکم دے رہا، شرک کا حکم دے کہ تو شرک کر، فلا تطعهما، ان کی یہ بات نہیں ماننی، کیونکہ یہ اللہ کی ناراضگی کی بات ہے۔ اگر کوئی مشرک والدین ہو، شرک کا حکم دے، تو فرمایا یہ بات تو نہیں ماننی، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے باقی سارے معاملات میں ان کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک نہیں کرنا۔ شرک والی بات تو مانی نہیں جاتی، جس بات میں اللہ ناراض ہو وہ بات کسی کی نہیں مانی جا سکتی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جس میں اللہ کی ناراضگی ہو مخلوق پہ کسی کی بات ماننی نہیں۔ جو بھی نظام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر کا حکم ماننا فرض ہے، استاد کا حکم ماننا فرض ہے، والد کا حکم ماننا فرض ہے، لیکن یہ سارے فرائض ساقط ہو جاتے ہیں اگر کوئی حکم دینے والا ایسی بات کا حکم دے جو اللہ کی ناراضگی کا حکم ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ، یہ اصول ہے۔ لہذا شرک والی بات تو ان کی نہیں ماننی، یعنی مشرک بھی ہوں اچھا سلوک پھر بھی کرنا۔ سبحان اللہ، کوئی بات پیچھے رہ گئی؟ مشرک بھی ہوں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ بندہ اجر ڈھونڈتا پھرتا ہے، لوگ سوسائٹیاں بنائی ہوتی ہیں، اپنے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، دین کا بڑا کام ہو رہا ہے، لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے، فلاں کی خدمت ہو رہی، ساری دنیا کو سر پہ اٹھایا ہو، اور ماں باپ کو کبھی پوچھے گی؟ ساری دنیا کی خدمت ہو رہی، ماں باپ بیچارے گھر بیٹھے ہو، تم کو کوئی نہیں پوچھتا۔ ساری دنیا کی خدمت کر کے انسان اجر لے رہا ہوتا ہے۔
سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے یہ حدیث سن لیجئے پھر میں دوسری حدیث عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ای الاعمال افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں سب سے افضل کام کون سا؟ یہ افضل کام جو ہے نا، ہمیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، پتہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب بندہ جو ہے وہ دنیا سے منقطع ہو کر اللہ کے ساتھ اپنا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، جب اس کے ساری جو توانائیاں، اس کی ساری سوچیں، جب اس کا سارا جسم ظاہر و باطن اللہ کی طرف جھکا ہوتا ہے نا، تب بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ سب سے افضل عمل کون سا؟ اور میں نے اپنا یہ واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ میں ایک دفعہ، بہت پرانی بات ہے، پتہ نہیں میں کون سی کلاس میں پڑھتا ہوں گا، بچپن کی بات سمجھ لیں، یہ لڑکپن کی، میں اعتکاف بیٹھا گاؤں کی مسجد میں، تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ہر سال اعتکاف کرتے تھے اسی مسجد میں، تو میں نے دوران اعتکاف، ظاہر ہے اس وقت انسان کی جو دل میں نرمی آئی ہوتی ہے اور دل عبادت کی طرف جھکا ہوتا ہے، تو دل کرتا ہے کہ سب سے افضل کام بندہ کرے۔ تو میں نے اس وقت، مجھے یاد ہے، میرے والد صاحب سے پوچھا کہ سب سے افضل کام کیا ہے؟ تو والد صاحب نے کہا نماز وقت پہ پڑھنا سب سے افضل کام۔ لو جو میں تو سوچ رہا تھا اعتکاف میں بیٹھ کے کیا افضل کام کرنا ہے، میرا سوال کرنے کا مقصد تو یہ تھا۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ نماز وقت پہ پڑھنا، باجماعت نماز پڑھنا، یہ سب سے افضل کام۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اور پھر اس کے بعد میرا خیال تھا کہ کوئی بتائیں گے قرآن پڑھنا زیادہ افضل ہے، نفل پڑھنا زیادہ افضل ہے، ذکر کرنا زیادہ افضل ہے، دعا مانگنا زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ مجھے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد والدین کی خدمت کرنا زیادہ افضل ہے۔ وہ میرے سوال کا جواب پھر بھی نہ آیا، تو میں نے پھر تیسرا سوال اور کر لیا، میں نے کہا اس کے بعد؟ تو فرماتے ہیں مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ میرے سوال کا جواب پھر بھی نہیں آیا، 3 سوال میں نے کیے، مجھے یاد ہے، اس کے بعد میں نے پوچھا ہی نہیں۔ یعنی میرا اس کا مطلب ہے مجھے اعتکاف میں بیٹھنے کی تو ضرورت نہیں ہے، اور یہ میں حدیث آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی شخص کے کام آ جاؤں، کسی کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں، مجھے یہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ مسجد نبوی میں اعتکاف، اور اعتکاف بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے زیادہ پسند ہے کہ کسی کا کام کرنے کے لیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ لہذا اس کا کمپیریزن آپ خود کر لیجیے۔ یہ سوال کب پیدا ہوتا ہے ای الاعمال افضل؟ یہ سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کا دل عبادات کی طرف مائل ہوا ہوتا ہے، قائل ہوا ہوتا ہے کہ میں نے سب سے افضل کام کرنا ہے، اس وقت سوال پیدا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے پوچھا ای الاعمال افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، وقت پہ نماز پڑھنا یہ سب سے افضل کام۔ اللہ اکبر۔ وہ پھر وہ میرے جیسا ہوگا، ہم تو خیر صحابہ کے پاؤں کی خاک جیسے بھی نہیں، لیکن سوال کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے ثم ماذا، اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ نیکی کر۔ وہ پوچھتا ہے ثم ماذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، محاذ پہ جانا، اپنے آپ کو کٹوانا، جان ہتھیلی پہ رکھنا، یہ بعد میں ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اس سے پہلے ہے۔ تو باقی حدیث بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے میں بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آخر دعوانا